السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولس ہب۔ آج کے وائس اوور میں آپ لوگوں کو کافی آوازیں سننے کو ملیں گی، جس کے لیے میں پہلے ہی معذرت خواہ ہوں، تو پلیز آپ لوگ تھوڑا ایڈجسٹ کر لیجیے گا آج کے وائس اوور کو۔ تھینک یو۔ زرجان بلند آواز میں سلام کرتی اپنی مٹھیاں بیچتے مہر جان کے قریب جا بیٹھی تھی۔ اس کی سفید رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ اس کے سلام کے جواب میں یزدان نے نگاہیں موڑ کر اپنی لال انگارہ ہوتی بیوی کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی جیلسی دیکھ یزدان کی آنکھیں مسکرائی تھیں، کیونکہ زرجان کی نظر اس کے کندھے پر موجود اس لڑکی کے ہاتھ پر تھی۔ زری، یہ میری دوست عالیہ ہے، اور عالیہ یہ میری زوجہ محترمہ زرجان شاہ ہیں۔ یزدان نے اس کے خوفناک تاثرات دیکھ تعارف کروانا ضروری سمجھا تھا۔ میں پہلی نظر میں ہی دیکھ کر پہچان گئی تھی کہ یہ خوبصورت لڑکی تمہاری بیوی ہی ہوگی، عالیہ نے سر سے پیر تک زرجان کو دیکھتے مسکرا کر کہا تھا۔ زرجان کو اس کی یہ مسکراہٹ بہت بناوٹی سی لگی تھی، جس کے جواب میں وہ مروتاً بھی مسکرا نہیں پائی تھی۔ کھلے بالوں، بنا دوپٹے کے فٹنگ والی شرٹ اور جینز پہنے وہ بےہودہ حلیے کے ساتھ زرجان کو ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک حسین لڑکی تھی، مگر یزدان کے ساتھ جڑ کر بیٹھی وہ زرجان کو کسی چڑیل سے کم نہیں لگی تھی۔ مہر جان، میں ذرا باہر لان میں جا رہی ہوں۔ یزدان کو اسی لڑکی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوتا دیکھ زرجان دھیمی آواز میں مہر جان کو آگاہ کرتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ یزدان اس کی جانب سے بے خبر ہے، لیکن وہ خود ہی اس بات سے انجان رہی تھی کہ یزدان کی نگاہوں نے منظر سے اوچھل ہونے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ زرجان کو چلتے چلتے پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ وہ حویلی کے بڑے سے لان میں کتنا آگے نکل آئی تھی۔ ہوش تو اسے تب آیا تھا جب اچانک کوئی نوکیلا پتھر اس کے خصے میں مقید دودیا پیروں میں سائڈ سے گھپتا اس کے پیر کو زخمی کر گیا تھا۔ پیر سے نکلتا خون دیکھ زرجان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ جس کی وجہ تکلیف کا احساس تھا یا کچھ اور، وہ خود بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ وہ یوں ہی نیچے بیٹھتی اپنے پیر سے نکلتے خون کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے خون کو روکنے تک کی کوشش نہیں کی تھی جب اسی لمحے اسے اپنے بہت قریب یزدان کے مخصوص خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ زرجان نے جیسے ہی سر اٹھایا، سامنے ہی اسے یزدان شاہ کڑے تیوروں سے گھورتا دکھائی دیا تھا۔ لگتا ہے مجھ پر غصہ کر کر کے تمہارا دماغ بالکل فارغ ہو چکا ہے، تمہیں چوٹ لگی ہے، تمہارا خون نکل رہا ہے، اور تم بیٹھی اسے ایسے ہی تکے جا رہی ہو۔ یزدان نے اس کے قریب بیٹھتے اس کا پیر تھامنا چاہا تھا، مگر زرجان اس کے قریب بیٹھتے ہی پیچھے کو کھسکی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے قریب آنے کی، دور رہو مجھ سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اگر میرے قریب آئے تو یہی پتھر تمہارے سر پر ماروں گی۔ زرجان جو پہلے ہی اس پر اچھی خاصی تپی ہوئی تھی، اس کا یہ انداز دیکھ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ تو مارو نہ میری جنگلی بلی، مارنے سے تمہاری ناراضگی ختم ہوتی ہے تو میں حاضر ہوں تمہارے سامنے، جو چاہو سزا دو، منظور ہے۔ یزدان اسے باتوں میں لگاتا، اس کی ٹانگیں اپنی گرفت میں لیتا اپنی جانب اوپر کھینچ چکا تھا۔ زرجان اس سے ایسی بے باکی کی امید نہیں کر پا رہی تھی، وہ بھی بیچ لان میں۔ زرجان کے پیر یزدان کے سینے سے جا ٹکرائے تھے۔ یہ کیا بےہودگی ہے، چھوڑو مجھے، زرجان خفت اور شرم سے لال پڑتے چہرے کے ساتھ چلائی تھی۔ یہ بےہودگی نہیں، فکر ہے میری جنگلی بلی، جو تمہیں میرے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ یزدان بڑی ہی فرصت سے اس کے پیر کا معائنہ کرتے بولتا، اس کے پیر کے نچلے گداز حصے پر اپنے بے اختیار ہونٹوں کا لمس چھوڑتا زرجان کو ہلا کر رکھ گیا تھا۔ زرجان نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو اب اس کے زخم پر اپنا رومال باندھ رہا تھا۔ اس کی ایک وارفتگی بھری حرکت زرجان کو اندر تک ہلا کر رکھ گئی تھی۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سر جھکا ہونے کی وجہ سے اس کے بال پیشانی پر جھک گئے تھے۔ وہ پورے اہمناک سے اس کے یوں پرواہ کرتا اسے بہت پیارا لگا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ جھوٹا دکھاوا کر کے مجھے اپنے دھوکے میں ایک بار پھر سے پھنسا لوگے؟ زرجان اس سے لڑ کر اپنی بھڑاس نکالنا چاہتی تھی، مگر وہ اسے کوئی ایسا موقع ہی نہیں دے رہا تھا، جس بات نے زرجان کو مزید زچ کر دیا تھا۔ دھوکے میں نہیں، اپنی محبت میں پھنساؤں گا جانے من۔ ویسے تم لڑتی جھگڑتی اتنی حسین لگتی ہو کہ میرا دل کرتا ہے تمہیں۔ یزدان اس کے چہرے پر ہوا سے آتی لٹ کو پھونک مار کر دور ہٹاتا اس پر جی جان سے فدا ہوتے انداز میں جھکا تھا۔ زرجان کی دھڑکنیں تھم سی گئی تھیں، مگر یزدان لان میں ہونے کا خیال کرتا صرف اس کے مہر محبت ثبت کرتا دور ہٹ گیا تھا۔ زرجان کو باہوں میں اٹھاتے وہ ایک جانب لگے پھولوں کے بڑے بڑے پودوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تم کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ زرجان اس کے گریبان کو سختی سے دبوچے بولی تھی۔
میں کچھ نہیں کر رہا زری، مگر بہت جلد کرنے والا ہوں، جس سے میرے دل میں لگی آگ کو ٹھنڈک ملنے والی ہے۔ یزدان اسے بینچ پر بٹھاتا خود بھی اس کے ساتھ جا بیٹھا تھا، جبکہ اس کی کہی بات زرجان کو مزید پریشان کر گئی تھی۔ تم دوسری شادی کرنے والے ہو؟ زرجان نے سوال کیا تھا، جس کے جواب میں یزدان اپنا کہکا نہیں روک پایا تھا۔ جس انسان سے ایک بیوی نہیں سنبھالی جا رہی، وہ دوسری شادی کر کے کیا کرے گا؟ یزدان نے اپنا ہی مذاق اڑایا تھا، جبکہ زرجان اسے خفگی سے دیکھتے وہاں سے اٹھنے لگی تھی، مگر یزدان نے اس کی کلائی تھام کر واپس اسے اپنے قریب گراتے باہوں کے شکنجے میں لیا تھا۔ تمہیں عالیہ کا یہاں آنا پریشان کر رہا ہے؟ یزدان اس کے بنا بولے ہی اس کے غصے اور خفگی کی وجہ سمجھ گیا تھا۔ نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ایک لڑکی اپنے ساتھ لاؤ یا 10۔ زرجان اس کے سامنے اپنے اندر کی کمزوری نہیں لانا چاہتی تھی۔ مطلب اس سے دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے؟ یزدان اس کی بات سن کر ایک بار پھر پٹڑی سے اترتا کافی سنجیدگی سے بولا تھا۔ خبردار یزدان شاہ، سوچنا بھی مت۔ زرجان نے نگاہیں اس کی جانب موڑتے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا تھا۔ اس کی یہ شدت بھری محبت دیکھ یزدان کی آنکھیں مسکرائی تھیں، جبکہ زرجان گڑبڑاتی اس کے حصار سے نکل گئی تھی۔ یزدان بھی کھڑا ہوتا اس کے مقابل آیا تھا۔ یزدان شاہ کی زندگی اپنی زری سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی ہے۔ آج تک نہ اس دل میں کوئی اور رسائی اختیار کر پائی ہے اور نہ ہی آگے کر سکتی ہے۔ یزدان اس کی پیشانی پر عقیدت بھری مہر ثبت کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ زرجان کتنے ہی لمحے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ وہ اس شخص کو دھوکے باز اور نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، مگر یزدان شاہ کا ایک ایک انداز اور عقیدت بھرا لمس اسے باور کروا دیتا تھا کہ یزدان اسے کتنا چاہتا ہے۔ شاہ صاحب پلیز، آج آپ حویلی سے باہر مت نکلیے گا۔ آپ کے دشمن آپ کی گھات لگائے بیٹھے ہیں، وہ آج آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں۔ یزدان اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا جب اسے اپنے ایک خاص آدمی کی کال آئی تھی۔ سید یزدان شاہ موت کے ڈر سے گھر بیٹھ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں اگر ڈرتا ہوں تو صرف اپنے رب سے۔ اس نے اگر آج میری موت لکھی ہے تو میں کہیں بھی چھپ جاؤں، مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یزدان کال کاٹتا گاڑی میں آن بیٹھا تھا، اور اگلے ہی لمحے زرجان نے ڈبڈبائی آنکھوں سے یزدان کی گاڑی کو گیٹ سے نکلتے دیکھا تھا۔ کسی انجانے خوف سے اس کا دل بری طرح دھڑک اٹھا تھا۔ اناشا زاکوان کے کہنے پر تیار تو ہو گئی تھی، مگر اس کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ زاکوان کے غصے سے بھی واقف تھی اور اپنے خاندان والوں کی چال بازیوں سے بھی۔ وہ بس یہی دعا کر رہی تھی کہ کچھ غلط نہ ہو۔ اناشا پرپل رنگ کے نہایت ہی خوبصورت فراک میں ملبوس لائٹ سے میک اپ اور ہلکی پھلکی جولری کے ساتھ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ زاکوان جیسے ہی روم میں داخل ہوا، اناشا پر سے نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ سردارنی، آپ نے روز اپنے سردار کی جان نکالنے کی قسم کھا رکھی ہے، آج بھی اتنا پیارا لگنا ضروری تھا کیا؟ زاکوان اچانک سے آ کر پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتا، اس کے پیٹ پر اپنی گرفت مضبوط کرتا، اسے اپنے بے حد قریب کرتا، اس کی گردن پر اپنے دہکتے ہونٹ رکھ گیا تھا۔ اناشا کا نازک وجود اپنے سردار کی شدتوں پر جیسے لرز اٹھا تھا۔ زاکوان جتوئی، تم میری تیاری خراب کر رہے ہو۔ اناشا اسے اپنے جوڑے کی جانب ہاتھ بڑھاتا دیکھ چلائی تھی، مگر اس کے سردار نے پہلے اس کی سنی تھی جو اب سنتا۔ وہ آرام سے اس کے اتنے محنت سے بنائے جوڑے کا ستیہ ناش کرتا۔ اس کے کھلے بالوں میں منہ چھپا گیا تھا۔ اناشا کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر اپنی شارک پر محسوس ہوتی اس کی گرم سانسیں اناشا کی بولتی بند کر گئی تھیں۔ سردارنی، میں آپ کو اپنے ساتھ وہاں لے کر جا رہا ہوں جہاں کا ایک ایک فرد ہمارا دشمن ہے، لیکن آپ کو اپنے شوہر پر پورا بھروسہ اور اعتبار کرنا ہوگا۔ وہ چاہے کچھ بھی بولیں، آپ نہ ان سے ڈریں گی، نہ ہی ان کی باتوں میں آئیں گی۔ آپ سردار زاکوان جتوئی کی بیوی ہیں، جو ایک ایسی چٹان ہے جس سے آج تک کوئی نہیں ٹکرا سکا اور نہ ہی کبھی ٹکرانے کا حوصلہ کر پائے گا۔ وہ سب جانتے ہیں میری کمزوری آپ ہیں، لیکن اب آپ کو میری کمزوری نہیں بلکہ میری طاقت بننا ہوگا۔ زاکوان کا ایک ایک لفظ اناشا کا حوصلہ کئی گنا بڑھا گیا تھا۔ اس کا شوہر سردار زاکوان جتوئی تھا، پھر بھلا وہ کیوں گھبرا رہی تھی، جو اس پر آئی ہر مصیبت کا رخ بدلنا جانتا تھا، جس کے لیے وہ سب سے زیادہ ضروری تھی۔ تھینک یو سردار سائیں۔ اناشا اس کی جانب پلٹتی اس کی ہلکی ہلکی شیو سے سجے چہرے پر اپنے ہونٹ رکھ گئی تھی۔ خان حویلی میں زاکوان جتوئی اور اناشا کا بھرپور استقبال کیا گیا تھا۔ دلہا دلہن سے زیادہ ان کی آؤ بھگت ہو رہی تھی۔ اناشا کی بے تاب نگاہیں اپنی ماما کو ڈھونڈ رہی تھیں،
مگر وہ اسے کہیں نہیں دکھی تھیں۔ جب اس سے رہا نہیں گیا تو اس نے اپنی ممانی سے پوچھ ہی لیا تھا۔ وہ تو کل ہی شہر چلی گئی تھیں، ان کو شاید کوئی ضروری کام تھا۔ اس کی ممانی نے نہایت محبت سے اسے جواب دیا تھا، مگر اناشا کو یہ بات بہت عجیب سی لگی تھی۔ بھلا اس کی اپنے بھتیجے کی شادی سے ایک دن پہلے کیسے جا سکتی تھیں؟ لیکن وہاں اس وقت ایسا کوئی نہیں تھا جس سے وہ اصل بات پوچھ سکتی۔ اسے مناز بیگم کی فکر ہوئی تھی۔ اس وقت اس بات کا استفسار زاکوان سے کر کے وہ کوئی ہنگامہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ جتوئی حویلی کی طرح یہاں پر بھی مرد اور خواتین کا الگ الگ انتظام کیا گیا تھا۔ زاکوان اس وقت اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ اس وقت اپنے سردار کو بہت مس کر رہی تھی۔ مس یو سو مچ سردار سائیں، اناشا نے مسکراتے ہوئے میسج ٹائپ کیا تھا، جب اچانک اس کی نظر دائیں جانب موجود جالی دار دیوار کی جانب اٹھی تھی جہاں خواتین کا مجمع لگا ہوا تھا، اور وہ سب اس جالی دار دیوار سے پرے نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھیں۔ یہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اناشا نے اپنے پاس آ کر بیٹھتی 16-17 سالہ ایک بہت ہی پیاری سی پٹھانی سے پوچھا تھا، جو اس وقت پٹھانیوں والا بھاری لباس زیب تن کیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ یہاں کے جو سب سے بڑے سردار ہیں نا، وہ آج ہماری حویلی آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہی سن رکھا ہے کہ وہ بہت پیارے ہیں اور بہت روبدار شخصیت کے مالک ہیں۔ یہ ساری خواتین سردار سائیں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے یوں دیوار سے چپکی کھڑی ہیں، لیکن لگتا ہے سردار سائیں ابھی ان کو دکھائی نہیں دیے۔ وہ لڑکی صاف کوئی سے بولتی اناشا کو بہت پیاری لگی تھی۔ زاکوان جتوئی، تم نے اپنی حویلی کیا باہر کی عورتوں کو بھی اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے؟ اناشا کے لب مسکرائے تھے، مگر اسے اچھا نہیں لگا تھا کہ یہ سب اس کے سردار کو یوں دیکھیں۔ سردارنی کا پوزیسو موڈ آن ہو چکا تھا جب اسی لمحے اسے زاکوان کا رپلائی موصول ہوا تھا، مس یو ٹو سردار سائیں کی جان۔ کس کے ایموجیز کے ساتھ یہ الفاظ جگمگائے تھے؟ یہاں عورتیں تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے پاگل ہو رہی ہیں۔ اناشا نے اس کا ری ایکشن جاننے کے لیے میسج کیا تھا۔ میں جانتا ہوں سردارنی، ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا۔ اناشا جو اسے حیران کرنا چاہتی تھی، زاکوان کے جواب پر اس کی بنویں تن گئے تھے۔ مطلب تم اس چیز کو انجوائے کرتے ہو زاکوان جتوئی؟ اناشا تپی تھی۔ آپ کا لڑنے کا موڈ ہے سردارنی؟ زاکوان نے معصوم سی شکل والے ایموجیز بھیجتے پوچھا تھا۔ ہاں، کیونکہ میں اس وقت بور ہو رہی ہوں۔ اناشا اس کے ٹھیک اندازے پر مسکرائے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ سردارنی سائیں، کیا آپ میری بات سن سکتی ہیں؟ وہی چھوٹی سی پٹھانی جو اس کے ساتھ آن بیٹھی تھی، اس کے بلانے پر اناشا چونکی تھی۔ جی بولیں۔ اناشا نے موبائل رکھتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہاں نہیں کر سکتی، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس لڑکی کے پر اصرار انداز پر اناشا حیران تو ہوئی تھی، مگر پھر بنا کچھ بولے اس کے ساتھ چلتی تھی۔ سردارنی سائیں، جس لڑکی کی شادی جابر خان سے ہو رہی ہے وہ میری بڑی بہن ہے۔ اس کی شادی زبردستی کی جا رہی ہے۔ وہ اس شادی پر راضی نہیں ہے، بلکہ جابر خان جیسے انسان سے شادی کرنے پر تو کوئی لڑکی بھی راضی نہیں ہے۔ بہت ہی گھٹیا انسان ہے وہ۔ لڑکی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھ والی باتیں کرتی اناشا کو حیران کر گئی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے پیاری لڑکی؟ پلیز رو مت۔ اناشا اس کے قریب جھکتی اس کے آنسو صاف کرتے بولی تھی۔ میرا نام نیلم ہے۔ اس نے معصومیت سے اپنا نام بتایا تھا۔ کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ یہاں ایک سردار سائیں ہی ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی میں جرأت نہیں کہ جابر خان سے ٹکرانے کی۔ وہ بہت ہی بڑے خماش کا انسان ہے۔ نیلم کی باتیں سن کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اتنی چھوٹی ہے۔ شاید جس ماحول میں وہ پلی بڑھی تھی اس نے وقت سے پہلے ہی اسے بڑا بنا دیا تھا۔ کیا میں آپ کی بہن سے مل سکتی ہوں؟ اناشا کے پوچھنے پر نیلم خوش ہوتی، زور و شور سے اسبات میں سر ہلاتی، اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتی اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ماریا، تم سے سردارنی سائیں ملنے آئی ہیں۔ یہ الفاظ ادا کرتے نیلم کے چہرے پر امید بھری چمک واضح ہوئی تھی۔ جب اندر موجود خواتین اس کے احترام میں اپنی جگہ سے اٹھی تھیں، یہ سب اس کی کزنز اس کی اپنی تھیں، مگر اس وقت وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے اجنبیوں کی طرح ہی تھے، کیونکہ اناشا آج پہلی بار ان کو دیکھ اور ان سے مل رہی تھی۔ سردارنی سائیں، خدا کے لیے میری بیٹی کو اس ظالم جابر خان کی بھینٹ چڑھنے سے بچا لیں۔ یہ معصوم ہے، اس درندے کے ظلم و ستم نہیں برداشت کر پائے گی۔ ماریا کی ماں روتے ہوئے اناشا کے پیروں میں آن گری تھیں۔ یہ سب دیکھتے اناشا ایک دم سے گھبرا گئی تھی۔ اسے اس قدر حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا۔ پلیز ممانی،
یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اناشا انہیں کندھوں سے تھام کر اوپر اٹھاتے بولی۔ آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا۔ سردار سائیں ابھی اس حویلی میں موجود ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی نا انصافی نہیں ہو سکتی۔ میں ابھی ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہوں، وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اناشا انہیں تسلی دیتی ذاکوان کو کال ملا گئی تھی۔ زری، بات سنو۔ زرجان واش روم میں تھی جب اس کا موبائل انجان نمبر سے آتی کال پر مسلسل بجتا رہا تھا۔ اس نے واپس آتے ہی جیسے کال بیک کی، اسے اپنی بھابھی کی گھبرائی آواز سنائی دی تھی۔ بھابھی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ زرجان اپنی پیاری بھابھی کی کمزور سی نم آواز سنتی پریشان ہو اٹھی تھی۔ زری، میری بات غور سے سنو۔ میں نے اس دن تمہیں جو بھی بولا تھا وہ سب سچ نہیں تھا۔ یزدان شاہ کے ساتھ تمہاری رخصتی ان لوگوں نے اتنی آسانی سے ویسے ہی نہیں کر دی تھی۔ تمہارے بھائی نے تمہیں یزدان شاہ کے آگے کئی ایکڑ زمین کے عوض بیچا ہے۔ تم بہت خوش قسمت ہو کہ تم یزدان شاہ۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید کچھ بتاتی کال کٹ گئی تھی، جبکہ زرجان کو لگا تھا کہ کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ وہ سکتے کے عالم میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ کچھ لمحوں بعد ہوش میں آتے اس نے جلدی سے دوبارہ کال ملانی چاہی تھی، مگر اب وہ نمبر بند ہو چکا تھا۔ پلیز بھابھی، کال اٹینڈ کریں۔ زرجان کئی بار نمبر ٹرائی کر چکی تھی، مگر اسے کوئی رسپانس نہیں ملا تھا۔ وہ بھیگتی آنکھوں کے ساتھ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ ابھی وہ اپنی زندگی کے پچھلے معاملات ہی نہیں سدھار پائی تھی کہ اسے نئی پہیلی میں الجھا دیا گیا تھا۔ اس کی محبت، اس کے شوہر نے اس سے شادی نہیں کی تھی بلکہ اسے خریدا تھا۔ زرجان کو اپنی سانسیں مدھم ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ بی بی سائیں، غضب ہو گیا۔ ملازمہ بھاگتی ہوئی اندر آئی تھی۔ اس کا بکھلایا گھبرایا انداز دیکھ زرجان کا دل دہل اٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ زرجان اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ بی بی سائیں، وہ شاہ سائیں پر کسی نے حملہ کر دیا ہے، انہیں گولیاں لگی ہیں۔ ملازمہ کی بات سنتے زرجان لڑکھڑائی تھی۔ اسے لگا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ پہلے ہی بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ یزدان کے حوالے سے ایسی کوئی بھی خبر برداشت نہ کر پاتے وہ اپنے حواس کھوتی ہی نیچے جا گری تھی۔ سب خواتین منتظر نگاہوں سے اناشا کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ ذاکوان نے وہاں لوگوں کے بیچ گھرے ہونے کے باوجود فوراً کال پک کی تھی۔ اس کی کال پک کرتے ہی اناشا نے ساری صورتحال اسے بتائی تھی۔ ڈونٹ وری سردارنی، میں سب باتوں سے واقف ہوں، اسی وجہ سے ہی تو ہم یہاں موجود ہیں۔ آپ بول دیں وہاں موجود خواتین کو، میں کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔ ذاکوان کی بات سنتے ہی اناشا کے چہرے پر سکون بھری مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ اب سمجھی تھی کہ وہ یوں جابر خان کی شادی میں کیوں آیا تھا۔ وہ جابر خان کو اس کی اوقات یاد دلانے آیا تھا۔ میری سردار سائیں سے بات ہو چکی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کے ہوتے ہوئے کچھ غلط نہیں ہوگا اور نہ ہی ماریہ کی شادی جابر خان سے ہوگی۔ اناشا کی بات پر وہاں موجود خواتین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ابھی تو سردار سائیں شادی روک دیں گے، مگر سردار سائیں تک یہ بات پہنچانے کے جرم میں بعد میں جابر خان میری بیٹی کو نہیں چھوڑے گا۔ ماریہ کی ماں کی پریشانی اب بھی کم نہیں ہو پائی تھی، جبکہ اناشا کو اس جابر خان نامی گھٹیا شخص اور اس حویلی کے باقی مردوں پر جی بھر کر غصہ آیا تھا، جو اپنی خواتین کو ایک گھٹیا شخص کی گھٹیا حرکتوں سے نہیں بچا پا رہے تھے۔ آپ فکر مت کریں، سردار سائیں نے اس کا بھی کوئی حل نکالا ہوگا، اناشا نے انہیں تسلی دی تھی، مگر اس کا اپنا دل ذاکوان کے حوالے سے بہت ڈرا ہوا تھا، جو دشمنوں کے گھر میں تن تنہا موجود تھا، اب سب کے سامنے انہی کو منہ کے بل پٹکنے والا تھا۔ لیکن جو بھی تھا، اناشا کے دل میں ذاکوان کے لیے محبت اور عقیدت کئی گنا بڑھ گئی تھی، جو صحیح معنوں میں ایک ذمہ دار سردار ہونے کا فرض نبھاتا تھا، جسے پتہ تھا کہ کب کہاں اس کے لوگوں کو اس کی ضرورت تھی۔ زری میری بیٹی، آپ خود کو سنبھالو، یزدان کو کچھ نہیں ہوگا، وہ اپنی حفاظت کرنا بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ مہر جان روتی بلکتی زرجان کو اپنے گلے سے لگاتے تسلی دیتے بولی تھیں، جبکہ زرجان ہوش میں آنے کے بعد مسلسل روئے جا رہی تھی، یزدان سے لاکھ نفرت کا اظہار کرتی، مگر یہ سچ تھا کہ وہ شخص اس کی نس نس میں بستا تھا۔ اس کو کچھ ہونے کا سن کر زرجان کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھیں۔
ابھی تک یزدان کی کوئی خیر خبر نہیں ملی تھی، جو بات ان کا دل مزید ہلائے جا رہی تھی۔ عالیہ بھی ایک جانب پریشانی سے ٹہل رہی تھی، مگر زرجان کو اس وقت اس کا ہوش ہی نہیں تھا جب اسی لمحے باہر کسی کی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تھی۔ یہ گاڑی یزدان کی نہیں تھی۔ زرجان کے آنسوؤں میں مزید روانی آئی تھی، اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ چہرہ جھکاتے سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ زری، یزدان کی بھاری گھمبیر سی آواز زرجان کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ ایک دم آنکھیں کھولتے سیدھی ہوئی تھی۔ قریب آتے یزدان کو دیکھ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ یزدان! وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور یزدان کے قریب جاتے اس کے بالکل ٹھیک ہونے کا یقین کرتی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ اس وقت پوری طرح سے حواسوں میں نہیں تھی، اس لیے اسے وہاں کھڑے ملازمین، عالیہ اور یہاں تک کہ مہر جان کا خیال بھی نہیں رہا تھا۔ یزدان کو دائیں بازو پر گولی لگی تھی، مگر اپنی بیوی کی یہ فکر اور محبت دیکھ وہ تکلیف کے باوجود اس کے گرد اپنے دونوں بازو باندھتے اسے اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ آج بہت وقت کے بعد اس نے زرجان کے انداز میں اپنے لیے بے پناہ فکر اور محبت دیکھی تھی، جو بات اسے اندر تک سرشار کر گئی تھی۔ مہر جان ان دونوں کی نظر اتارتی ملازمین کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتی عالیہ کے قریب آئی تھیں، جو مٹھیاں بھیجے، آنکھوں میں جلن لیے، بہت مشکل سے ضبط کیے کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ جس جگہ کی خواہش ہمیشہ سے اس نے کی تھی، وہاں اس وقت زرجان موجود تھی۔ عالیہ کا دل رہا تھا ابھی کھینچ کر اسے یزدان سے دور کر دے۔ وہ کالج کے ٹائم سے یزدان کو جانتی تھی۔ یزدان اس کی پہلی نظر کی محبت تھا، جسے زرجان نے نہایت آسانی سے چھین بھی لیا تھا۔ عالیہ، میرے خیال میں اس وقت ہمیں ان کو پرائیویسی دینی چاہیے۔ مہر جان عالیہ کے پاس آتی اسے مخاطب کرتے بولی تھیں۔ ان کی آواز پر عالیہ چونکی تھی۔ جی مہر جان۔ مروتاً مسکراہٹ اپنے چہرے پر لاتے عالیہ مہر جان کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یزدان شاہ صرف میرا ہے، تم نے اسے مجھ سے چھین کر اچھا نہیں کیا زرجان، میں اسے تم سے واپس چھین لوں گی بہت جلد۔ عالیہ نے ایک آخری زہریلی نگاہ ان کی جانب ڈالی تھی اور پھر وہاں سے نکل گئی تھی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تمہاری یہ محبت دیکھنے کو ملے گی تو بہت پہلے خود کو گولی مروا لیتا۔ یزدان اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہاں اپنے شدت بھرے ہونٹوں کا لمس چھوڑتا۔ زرجان کے بکھرے حواسوں کو مزید بکھیر گیا تھا۔ یزدان شاہ، زرجان نے اس سے دور ہونا چاہا تھا، مگر یزدان اسے اپنے مضبوط شکنجے میں قید کیے اپنے سینے میں بھیجے ہوئے تھا۔ زرجان کی نرم گرم سانسیں اس کے سینے سے ٹکراتی یزدان کو بہکانے لگی تھیں۔ جب اتنی محبت کرتی ہو تو یہ دوری ختم کیوں نہیں کر دیتی؟ یزدان کے لبوں نے اب اس کے ملائم دودیا گردن کو چھوا تھا۔ زرجان اس کی شدتوں پر کانپ گئی تھی۔ میں محبت نہیں کرتی تم سے، اور نہ ہی تمہاری بیوی ہوں، زرجان نم لہجے میں بولی تھی۔ اسے اچانک سے بھابھی کی کہی بات یاد آئی تھی، جو اسے دوبارہ سے اسی اذیت میں ڈال گئی تھی۔ مگر میں تو کرتا ہوں نا، بے حد اور بے پناہ